آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، تو کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ نئے ہیں، ان کو بچوں کے حوالے سے اتنا نالج نہیں ہے کہ ماں باپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انفارمیشن بہت زیادہ سورسز سے آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو نانی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، دادی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، ساس کے ایشوز کچھ ہوتے ہیں، جیسے کہ نانی اور دادیوں نے کیونکہ یہ کہا تھا تو ہم تو اسی طرح کریں گے. اور روایتی جو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کلچرل ٹرینڈ ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دادا دادی پردادا پردادی کا دور تھا، اب دور میں بہت فرق آ گیا ہے اور ہم وہی ٹیکنیکس وہی چیزیں آج کے دور میں اپلائی نہیں کر سکتے. دوسرا چیلنج ختیجہ آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اپنے ادارے میں بھی، کہ بچے بہت دیر سے بولتے ہیں، کہ اگر 3 مہینے کا بچہ 4 مہینے کا بچہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا تو آپ ہیئرنگ ایڈ اس کی چیک کریں کہ آیا وہ بچہ سن بھی پا رہا ہے کہ نہیں، آیا وہ بچہ دیکھ بھی پا رہا ہے کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو ہاسپٹلس میں بچے پیدا ہوتے ہیں ختیجہ، ان کی تو انیشیل اسکریننگ ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تب آتا ہے جب دیہی علاقوں میں بچے گھروں میں دائیوں کے تھرو پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑے سے بھی کنفیوز ہیں یا آپ کو تھوڑا سا بھی لگ رہا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ایون آپ کی سکس سینس کہہ رہی ہے آپ کو نہیں ہے نالج، تو آپ تھوڑا سا بھی انتظار نہ کریں، آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کی انیشیل اسکریننگ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے. آپ اس کو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچہ شور مچا رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، آپ اس کو سنپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، شور مت مچاؤ، چپ کرو. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شافیہ، بہت اچھا لگا، آپ کافی عرصے بعد پھر ہم دوبارہ ملے. شافیہ رفیق ہماری ای سی ڈی کی پروفیشنل ہے اور یہ چائلڈ کیئر اینڈ پیرنٹنگ کوچ ہے. آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے پازیٹیو پیرنٹنگ. کون سے وہ کامن کنسرنز ہے جو تمام یعنی ماں باپ کے جو خدشات ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی پرورش اور تربیت کو لے کے. تھینک یو سو مچ ختیجہ. سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا آج یہاں پہ آ کے، اور ظاہر ہے یہ میری فیلڈ ہے اور ہم اس حوالے سے جو بات کریں گے. اور یس، ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں پیرنٹل اور چائلڈ کیئر کوچ بھی ہوں، اور تھوڑا سا اس پلیٹ فارم سے یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹل اور چائلڈ کیئر کوچ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ ماں باپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اگر ہمیں ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے یا ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی بھی ایسے بندے سے رجوع کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں جس کو سمجھ بوجھ ہو بچوں کی تربیت کی. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہم رابطہ کر سکتے ہیں معاشرے میں، اور وہ جو اپنی لرننگ سے، یعنی کہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، جو آگے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سمپل زبان میں ہم اس کو پیرنٹل کوچ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت اور نشو و نما کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایسا شخص جس کو اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہوں اور اس نے اس میں تعلیم حاصل کی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے، تو آپ جب ان سے مدد لیتے ہیں یا ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہم چائلڈ کیئر کوچ کہہ سکتے ہیں. اور جو سوال آپ نے کیا بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے آج، اور ہر ماں باپ اس کو سننا چاہتا ہے. آئی ایم شیور کہ، اور زبان بھی آسان رکھنی ہے تو میں اپنی طرف سے ختیجہ پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں بیان کر سکوں. سب سے پہلے تو ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ماں باپ جب بنتے ہیں، کنسرنس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ ماں باپ کو تعلیم و تربیت، بچوں کی تعلیم و تربیت میں کن چیزوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کریں ہم ان کو کیسے تعاون فراہم کر سکتے ہیں کہ ان مشکلات کے ہم ان کو حل بتائیں، سولوشنز بتائیں. بالکل. تو سب سے پہلے تو ہمیں مشکلات کو سامنے رکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں پہلا بچہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، تو کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ نئے ہیں، ان کو بچوں کے حوالے سے اتنا نالج نہیں ہے، اور اگر فرض کریں کہ ان کو نالج ہے بھی تو ان کو وہ ٹیکنیکس، وہ طریقے نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہیں بھی تو ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یعنی ان کو بچوں کی تربیت کے دوران استعمال کیسے کرنا ہے، وہاں آ کے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو کنسرنس ہیں جو سب سے پہلے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں
جو باتیں بنی ہوئی ہیں اس پہ بات کرنا ختیجہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ نانیوں دادیوں نے کیونکہ یہ کہا تھا تو ہم تو اسی طرح کریں گے. روایتی روایتی جو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کلچرل ٹرینڈ ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے, پریگننسی ہوتی ہے, تو اس ٹائم ان کی بات سننے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی بات ضرور سنیں اور ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. تبھی تو آپ ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکیں گی. بالکل. اور جب ایک صحت مند بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کی پہلی مشکل وہاں آسان ہو جائے گی. بالکل. کیونکہ جب آپ کا بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے ختیجہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اب ایٹ لیسٹ ان کو ہیلتھ چیلنجز اس طرح کے نہیں آئیں گے جس طرح کے ان کو آ سکتے تھے. اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو انفارمیشن بہت زیادہ سورسز سے آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو نانی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, دادی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, ساس کے ایشوز کچھ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. تو ایک عورت کے لیے ان سب چیزوں کو ایبزارب کرنا, اس انفارمیشن کو ایبزارب کرنا اور پھر کنفیوز ہو جانا کہ اب میں اپلائی کیا کروں, میں کس طرح سے بچے کی نشوونما کروں. تو اس میں ختیجہ میرا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں بھی پڑھے لکھے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے, اور آپ اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے, اپنی سکس سینس کا استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں میں, معاشرے میں ایسے لوگوں سے ملیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے تربیت میں ہیلپ کر سکتے ہیں. میں ذرا ادھر ہی آپ کو روکنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ایک ینگ مدر جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ اس کو اس کی ساس, اس کی امی یا اس کی جو نانی ہے, دادی ہے, وہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اس کو چیزیں بتانی ہیں کہ آپ بچے کی تربیت اس طرح کریں, بچے کو یہ کھلائیں, خود یہ کھائیں, خود یہ کریں. تو وہ ناٹ نیسیسریلی وہ کوئی سائنس بیس نہیں ہوتا ہے. انہوں نے خود وہی جو اپنے تجربے سے, پچھلے جنریشن سے جو سیکھا ہے وہی پھر وہ پاس آن کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس چیلنج کو ہم کیسے ایڈریس کریں؟ اور یہ جو وہ ایکسپیرینس پاس آن کرتی ہیں یہ سارا غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ جو انڈیجنس وزڈم ہے اس پہ بیس کرتا ہے. اس کو کیسے ہم سائنس کے ساتھ, اور جو سائنس ہمیں بتاتا ہے اس کو سامنے رکھ کے کیسے ہم اس کو ڈائریکٹ کریں کہ اس بچے کا بھی فائدہ ہو اور ماں بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہ بچے کو ایک نالج بیسڈ وہ ایک کرے, بچے کی تربیت کرے اور بچے کا کیئر کرے. تو اس چیلنج کو ہم کیسے ایڈریس کریں؟ صحیح ختیجہ, کویسچن تو بہت زبردست ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجنگ ٹاسک ہے, کیونکہ باہر کے ملکوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو اس پہ پراپر میجرز لیے گئے ہیں, پراپر ایک سسٹم اسٹیبلشڈ ہے جو کہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے, اور ماں باپ کی جو ہے وہ اویئرنیس کرتے ہیں. اور پاکستان میں یہ چیلنج جو ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی, پیفک کو اپریشیٹ کروں گی, پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ. آپ لوگ بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں اویئرنیس میں, لوگوں کو بتانے میں کہ پیرنٹنگ اصل میں ہے کیا اور بچے کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے جیسے گراؤنڈ لیولس پہ آ کے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور آئی واز دا پارٹ آف دا تھنگس. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اب یہ شروعات ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ شروعات ہے, اور اتنی زبردست شروعات پاکستان میں ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں. یہاں تک کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو چیز آبزرو کی ہے کہ لوگوں کو اب انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بچے کی تربیت مذاق نہیں ہے. بچے کی تربیت ہم بالکل ویسے نہیں کر سکتے جیسے ہمیں کسی بڑے بوڑھے نے بتایا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آج کل کا ماں باپ کہ کون سی انفارمیشن رائٹ ہے, کون سی انفارمیشن رانگ ہے. دوسری بات پہ آ جاتے ہیں, دیہی علاقوں میں ہم اس انفارمیشن کو کیسے پاس آن کر سکتے ہیں. دیکھیں ختیجہ, اس کا ایک سمپل سا سلوشن تو میں آپ کو نہیں دے سکتی, کیونکہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, چیلنجنگ سچویشن ہے, لیکن ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے اگر ایک چھوٹا سا مشورہ 2-3 مشورے میں دوں تو جیسے ہماری ٹیچرز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے اسکولز ہیں,
اگر ہم بالکل گراؤنڈس پہ جا کے ان گراؤنڈس پہ جا کے پیرنٹس کو ایجوکیشن اس طرح سے نہیں دے سکتے تو ہم ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ہم اس میں جا کے پیرنٹنگ ایجوکیشن کو عام کر سکتے ہیں. ہم ان ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ اصل میں پازیٹیو پیرنٹنگ ہے کیا, ماں باپ کا پازیٹیو انگیج ہونا ہے کیا, اور کس طرح سے ان کے پاس جو بچے آتے ہیں, دیکھیں کتنی اسٹرینتھ ہے ہمارے اسکولوں میں, کس تعداد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اگر ہمارے ٹیچرز کو کاؤنسلنگ کی ڈیوٹی دے دی جائے کہ آپ ماں باپ کو اویئرنیس پھیلائیں, ماں باپ کی کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ جتنے اچھے ماں باپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ وہ بچے اسی ادارے میں جا رہے ہیں, تو ان سے بہتر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اویئرنیس دے ہی نہیں سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. جو گراس روٹ لیول پہ جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہے, فورمز اویلیبل ہے, جیسے آپ نے اسکولوں کا ذکر کیا, اسی طرح سے ہیلتھ یونٹس ہے, وہاں جو ہیلتھ پروفیشنلز ہے, جو اسپیشلی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, سب سے زیادہ تو پیرنٹس کے ساتھ, مدرس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ میں اگر یہ چیزیں, ہم یہ کانسیپٹس انکوپریٹ کریں کہ وہ چائلڈ کیئر کے حوالے سے, پیرنٹنگ کے حوالے سے, ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر وہ بات کرے تو اس کی بات کو زیادہ وہ سیریس لیتے ہیں, ڈاکٹر کی بات کو زیادہ سیریس لیتے ہیں. تو ہمیں, آپ نے صحیح کہا کہ ہر ایکٹر کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, جس میں ٹیچر ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, ڈاکٹر ہے, اور جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں, ان سب کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, معاشرے میں ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہر کوئی یک زبان ہو کر اس کی اہمیت پہ بات کرے اور بچوں کو اس طرح سے ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے, گھر کے اندر, گھر کے باہر, تو ہم بہت سارے انشاءاللہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تھوڑا سا چونکہ آپ نے خود ٹچ کیا کہ پازیٹیو پیرنٹنگ, تو اس پہ میں آنا چاہوں گی. بہت سارے مسائل چھوٹی عمر ہی سے بچوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, اور جس سے والدین کو پریشانی ہوتی ہے. اس میں آپ خود ہائی لائٹ کریں کہ وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ماں باپ فیس کرتے ہیں, اور ان چیلنجز کو ماں باپ مثبت طریقے سے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہی بنیاد ہے. اگر بنیاد میں ہی ہم نروس ہو جائیں اور ہم چیزیں صحیح نہ کریں, تو پھر جب بنیاد صحیح نہیں ڈلے گی تو آگے اس پہ عمارت مضبوط تعمیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جی بالکل خدیجہ, اس میں سب سے پہلے پازیٹیو پیرنٹنگ پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دادا دادی پردادا پردادی کا دور تھا, اب دور میں بہت فرق آ گیا ہے, اور ہم وہی ٹیکنیکس, وہی چیزیں آج کے دور میں اپلائی نہیں کر سکتے. ان کے بچوں کو پرورش کرنے کی مشکلات, چیلنجز کچھ اور تھے, ہماری مشکلات, چیلنجز کچھ اور ہیں. ہمارے دور میں گیجٹس آ چکے ہیں, ہمارے دور میں ون آن ون, یعنی کہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن لیول ہے, بات چیت کا جو ٹائم ہے, وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پرانے وقتوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. بچوں کو کھیلنے کا ٹائم دیا جاتا تھا پرانے وقتوں میں. ٹھیک ہے, آج کل کے پیرنٹس کو جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو, جیسے پلے بیسڈ لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ کھیل کھیل میں بچے کو سکھانا ضروری ہے, وہ کھیل کا ہی تو ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس. آپ یہ دیکھیے کہ اتنا ہماری روٹینز ٹف ہو چکی ہیں, ماں باپ کی روٹینز, اور سب سے زیادہ جو آبزرو کیا گیا ہے, جو ورکنگ پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم, اتنا وقت ہی نہیں ہوتا جو اپنے بچے کے ساتھ وہ وقت بتائیں اور اس میں ان کے ساتھ پلے بیسڈ لرننگ کریں. ایک چیلنج یہ آ جاتا ہے. دوسرا چیلنج خدیجہ آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اپنے ادارے میں بھی, کہ بچے بہت دیر سے بولتے ہیں, اور یہ جو دیر سے بولنے کا الارم پیرنٹس پہ کب بجتا ہے, جب وہ 2 سال کے بچے کو باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کیوں نہیں بول رہا. ٹھیک ہے, تو بچوں کے پیرنٹ کے لیے جو ارلی سائنس ہیں, ماں باپ ان کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے, ایسا یہ ہے کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں. اب میں یہ ہر پیرنٹ کی بات نہیں کر رہی, میری بات کو بالکل بھی غلط نہ لیا جائے, ٹھیک ہے, میں اور ریلکٹنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا بچہ
کتنا پیچھے چلا جاتا ہے آپ کو اس کا اندازہ بہت بعد میں ہوتا ہے، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ختیجہ، پہلے 3 سالوں میں تو 80-90% برین ڈیولپ ہو جاتا ہے، جی. اور اسی ٹائم اگر ہم جو ہے ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس بچے کی مانیٹرنگ نہیں کریں گے، اس کو لرننگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے، اس کے تو ساتھ آپ کے گفتگو خیال نہیں میں کیوں بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس کا اور اس کا حل کیا ہے؟ جی پیرنٹس کو، جیسے آپ نے کہا کہ کب وہ الارم بجنا چاہیے پیرنٹس کے لیے یا ان کو الرٹ کرنے کے لیے، جی تو وہ بھی اس کا بھی بتائیں کہ کب الارم بجنا چاہیے. اور اگر بچہ، پیرنٹ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہی تو پیرنٹل ایجوکیشن کی کمی ہے نا، کہ ان کو بچے کا جو ایج اپروپریٹ مائل سٹونز ہے، کہ بچے کو 3 مہینے میں کیا کرنا چاہیے، 6 مہینے میں کیا کرنا چاہیے، سال میں کیا کرنا چاہیے، جب پیرنٹ کو یہ نہیں پتہ ہے تو وہ کیسے پھر وہ الارم بل بجے گا ان کے لیے؟ اس میں دیکھیں ختیجہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بوڑھوں کی باتیں بالکل بھی بیکار نہیں ہیں، یعنی کہ اگر ان کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں تو کچھ باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پرانے وقتوں میں بھی دیکھیں تو ماں باپ کو اس ٹائم شاید مائل سٹونز اور ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ 3 مہینے میں بچے کو کیا کرنا چاہیے، 6 مہینے میں کیا کرنا چاہیے، سال میں کیا کرنا چاہیے. لیکن دے ہیو دیٹ انسٹنکٹ، ان کے پاس وہ اویئرنیس، وہ شعور موجود تھا کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہاں جی 3 سال کا بچہ ہے، وہ سر کیوں نہیں سیدھا کر رہا، یا یہ بچہ ہے تو یہ دیکھ نہیں پا رہا. ابھی میں اگر اپنی دادی کی مثال دوں تو وہ بہت آرام سے بتا سکتی تھی کہ ایک بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ان کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آنکھوں کے جو یہ اس کو کیا اردو میں کیا کال کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، لیکن وہ پیپٹس اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، یہ ہماری کنورسیشن کو رسپانس نہیں کر رہا، شاید یہ دیکھ نہیں پا رہا. دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں ختیجہ کہ کوئی عام سے عام بندہ، ان پڑھ بندہ بھی یہ بات بتا سکتا ہے کہ اگر بچہ ہماری بات کا رسپانس نہیں کر رہا تو کیا وجہ ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹا بچہ پہلے 2 مہینے تک تو ہم اگنور کر دیتے ہیں چیزیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یار یہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے خود بتائیے کہ 3 ماہ کے بعد اگر بچہ گگل نہیں کرتا، بچہ آپ کو رسپانس نہیں کرتا، بچہ آپ کی بات کو سن نہیں رہا، تو ماں باپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت میں ایک ایسی انسٹنکٹ رکھی ہے کہ عورت کو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ بچہ جو ہے وہ مجھے رسپانس نہیں کر رہا. تو اس میں یہاں پہ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ماں باپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 3 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا تو آپ ہیئرنگ ایڈ اس کی چیک کریں کہ آیا وہ بچہ سن بھی پا رہا ہے کہ نہیں، آیا وہ بچہ دیکھ بھی پا رہا ہے کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو ہاسپٹلس میں بچے پیدا ہوتے ہیں ختیجہ، ان کی تو انیشل اسکریننگ ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تب آتا ہے جب دیہی علاقوں میں بچے گھروں میں دائیوں کے تھرو پیدا ہوتے ہیں. اب دائیوں کو اس چیز کا نالج اس لیول کا نہیں ہوتا، اور اگر ہے بھی تو وہ ماں باپ کو وہ اویئرنیس نہیں دیتے. لیکن ماں باپ کو ان چیزوں کو خود دیکھنا پڑے گا کہ اگر آیا میرا بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. اور اگر آپ تھوڑے سے بھی کنفیوز ہیں یا آپ کو تھوڑا سا بھی لگ رہا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ایون آپ کی 6 سینس کہہ رہی ہے، آپ کو نہیں ہے نالج، آپ کی 6 سینس کہہ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے، تو آپ تھوڑا سا بھی انتظار نہ کریں، آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کی انیشل اسکریننگ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے. بالکل. تو یہ چیز دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل. ایک تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی جو اسکریننگ ہوتی ہے، ماں کے جو 4 مینڈیٹری چیک اپس ہے، اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ڈاکٹر ہدایت کرے وہ چیک اپس کروائیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پیدائش کے بعد جو سائنس ہے، جو ڈینجر سائنس کہتے ہیں نا، ان ڈینجر سائنس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ظاہر ہے ماں باپ کو وہ علم سیکھنا پڑے گا کہ کیسے وہ ڈینجر سائنس ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر بچہ سن نہیں سکتا ہے تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں. جیسے آپ بچے سے بات کرنے کی کوشش کرتے، آگے سے اگر وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے وہ آپ کی طرف اس طرح نہیں دیکھتا ہے، تو پھر آپ کو الرٹ ہونا پڑے گا. ایک کلیریفیکیشن میں یہاں کرنا چاہوں گی کہ ہم بالکل بھی جو انڈیجنس جو نالج ہے، جو ہمارے بزرگوں کا جو نالج ہے، اس کو بالکل بھی ہم ڈسکارڈ آف نہیں کر رہے، بالکل وہ ہمارے لیے معتبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سائنٹیفک نالج پہ دھیان دینا ہے، اور
ان دونوں کے کا ایک بلینڈ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ بس آپ اس نالج کو بالکل چھوڑ کے آپ صرف سائنس کو فالو کریں. سائنس کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق وہ گائیڈ کرتے ہیں اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، تو وہ بھی ظاہر ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس میں تو خدیجہ سوری ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ ہم گراس روٹ لیول تک اس کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر انسان کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، ایک پارٹ پلے کرنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہ امپیکٹفل ہے کہ نہیں، اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں. وہ اثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف اپنا رول پلے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہماری آواز جا رہی ہے ایسے ماں باپ کے پاس جو آلریڈی اویئرنیس ہے، ان کو پتہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والی آتی ہے، یا آپ کے گھر کے نیبرز میں کوئی ایسی ماں ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور آپ اپنے سوشل سرکل میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو چیزوں کا اویئرنیس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے تھوڑا سا اپنا رول پلے کریں اور ان کو اویئرنیس دیں، اور اسی طرح سے ہم اس اویئرنیس کو پھیلا سکتے ہیں. بالکل. اس میں ظاہر ہے وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہم جی نے کریٹ کرنا جی ہے نا. آپ نے ہمارا جو الائنس ہے اس کے ایفرٹس کو آپ نے اپریشیٹ کیا، تو ہمارے جو ایفرٹس ہے اس میں اگر آپ اپنا رول پلے کریں گی، پھر آپ جو 10 یا 20 لوگوں کو وہ یس نالج دیتی ہیں، وہ آگے اپنا رول پلے کریں گے، وہ پاس آن کریں گے، ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے ہی یہ علم پھیل جائے گا. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. اس میں کچھ ٹینٹرمز، ان کا پتہ نہیں اردو میں ٹینٹرمز آپ مجھے بہتر بتا سکتی ہیں. بچے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت بیہیورل ایشوز پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں بچوں میں، وہ شروع سے ہی ہوتے ہیں. جیسے 6 مہینے کے بعد آپ نے بچے کو سیمی سولڈ فوڈ دینا ہے، اور جیسے ہی آپ وہ شروع کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے بچوں کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ٹینٹرمز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بچہ سو نہیں پا رہا ہے، اس وجہ سے وہ روتا رہتا ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے. تو ان ٹینٹرمز کو ماں باپ کیسے، اسپیشلی ماں کیسے مینیج کر سکتی ہے ایفیکٹیولی؟ ظاہر ہے اس سٹیج پہ ماں بھی بہت زیادہ پریشر میں ہوتی ہے، اور اس نے بھی اپنا جو اس کا موڈ ہے اور ٹیمپر ہے اس کو صحیح سلامت رکھ کے بچے کی نشو و نما مثبت، کرنی ہے. ہاں اس کو مطلب مثبت طریقے سے اپنے بچے پہ فوکس کرتی ہے، اپنے آپ پہ فوکس کرتی ہے. کیونکہ جب تک وہ اپنے آپ پہ فوکس نہ کرے وہ بچے پہ فوکس نہیں کر سکتی ہے. تو اس کا سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا، اور اپنے خیال رکھنے کے لیے اگر وہ پیس آف مائنڈ میں ہوگی، اس کو ٹھیک ٹھاک سکون مل رہا ہے، اس کی غذا ٹھیک ہے، اس کا ماحول ٹھیک ہے، جو انوائرمنٹ اس کو دیا گیا ہے، اگر وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، تب جا کے پھر وہ اپنے بچے کا کیئر کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ٹینٹرمز کس قسم کے ٹینٹرمز بچوں کے ہوتے ہیں، اور ان کو ماں باپ اور مدر کیسے مینیج کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ٹینٹرمز آگے چل کے بیہیورل ایشوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اچھا خدیجہ، یہ نا بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، اس کو میں بہت لائٹر نوٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بیسکلی ٹینٹرمز ہیں کیا. ٹھیک ہے، بیہیویئر ایشوز ہیں کیا. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں، یہ کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ نشو و نما پرورش پاتے کیوں ہیں. یو سی، تو لوگوں کو یہی چیز سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں سب سے پہلے اس پہ بات کرنی ہے کہ فرض کریں ایک بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا، خاندان بہت خوش ہے، گھر والے بہت خوش ہیں، اور ان کے پاس آپ سمجھ لیں ایک کھلونا آ گیا. جیسے کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کھلونا آ گیا، ٹھیک ہے. تو وہ جب کھلونا گھر میں آ جاتا ہے تو اس کھلونے کو سب اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ اگر تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ہر کوئی اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہے، اب بچے کو ٹائم دے رہا ہے، اس کو ہاتھوں کی بھی عادت ہے. پہلے 3-4 مہینے تو بچہ اس طرح سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے اتنی اٹریکشن ہوتا ہے کہ اٹھا رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں، اور پھر اس کو فل انرجیز 100% ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہونا کیا شروع ہو جاتا ہے، ماں کے لیے
سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ختیجہ، کیونکہ 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد جا کر کے ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بچہ رہ جاتا ہے ماں کے پاس، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈس جو ہیں وہ نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں کا جو پہلے 6 مہینے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اگر ماں جاب بھی کرتی ہے تو پہلے 6 مہینے وہ بچے کے ساتھ رہ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پہلے 3 مہینے ماں بھی تھوڑا سیٹل رہی، بچہ بھی ہینڈل ہوتا رہا، اور ایز سون ایز جب بچہ ٹوٹلی ماں پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا تو اب وہ اس کو نہیں ایبزارب کر پا رہا، کیونکہ بچے کو عادت ہے کہ اس کو اٹینشن مل رہی ہے، اس کو ٹائملی دودھ مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بچہ ایک لمحے کے لیے، یہ ٹینٹرم سٹارٹ ہوتے ہیں فیڈنگ سے، اوکے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو آپ کا بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے وہ فیڈنگ پہ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے شروع میں بالکل بھی عادت نہیں ڈالی ہوتی کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ہی بچہ رویا، آپ نے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ بچہ آیا پیمپر، ڈرٹی پیمپر یعنی گندے پیمپر کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے زیادہ کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ ماں فوراً سے پہلے اس کو دودھ دیتی ہے، یہ دیکھے بغیر اور سمجھے بغیر کہ پہلے میں چیک تو کر لوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو، چھوٹے بیبی کو، 1 مہینے کا بچہ فرض کر لیتے ہیں، آپ نے ایک مہینے کے بچے کو تقریباً 20 منٹس پہلے فیڈ کرایا، ٹھیک ہے، اب 20 منٹس کے بعد بچہ پھر رو رہا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ٹائم مارجن خود بنانا، اوکے، ٹھیک ہے۔ مائیں کیا کرتی ہیں کہ فوراً سے پہلے اس کو دودھ پلا دیتی ہیں۔ اگر وہ روتا رہے پھر کیا کرے؟ نہیں ختیجہ، دیکھیے نا کہ اگر 20 منٹ پہلے فرض کرتے ہیں کہ اس نے ماں نے دودھ پلایا ہے، اب ماں کو اتنی سینس ہونی چاہیے، سینسیبلٹی، کہ جب وہ بچہ رو رہا ہے دوبارہ سے، تو آپ دیکھیں کہ اب کیونکہ میں نے فیڈ 20 منٹ پہلے کرایا ہے تو اب اس کا ڈائپر تو نہیں گندا، کوئی اور نیڈ اس ہو کے سکتا ہے، پیٹ میں تو درد نہیں ہے، یہ گیسٹرک تو نہیں ہے، اس کو گیس ٹربل تو نہیں ہے، آیا اس نے برپ کیا ہے کہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ برپ کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو اٹھا کے کندھے کے ساتھ لگا کے جب تک اس کا دودھ ہضم نہ کریں تو وہ بچہ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود روتا ہے۔ اب ماں سب کو کہتی پھرتی ہے پتہ نہیں دودھ بھی پلا دیا ہے، پیمپر بھی صاف ہے، یہ تو چپ کرتا ہی نہیں ہے، ابھی سے اتنا روتا ہے، یو سی۔ تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ یا نیڈ ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی نیڈ کی بات، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی نیڈ کی۔ اب اگر دوسرے نیگیٹو ٹینٹرمس پہ آ جاتے ہیں نا، ہم ٹینٹرمس کو بھی پازیٹیولی اور نیگیٹیولی لیتے ہیں ختیجہ، کیونکہ کچھ منفی ہوتے ہیں، کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے مثبت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ والا جو ٹینٹرم ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہم اس سینس میں لیتے ہیں کہ اس بچے کے پیچھے نیڈ تھی نا، کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، تو اس نے تو اپنے رونے سے ہی ایکسپریس کرنا ہے، بالکل ایکسپریس کرتا ہے، بالکل۔ اسی طرح جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو بیہیویئر ایشوز کے جو ٹینٹرمس ہیں وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، ماں باپ پہ بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں ماں باپ اس کو بہت لاڈ پیار دیتے ہیں، پہلا 1 سال اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں تلیدہ چھالا بنا کے رکھتے ہیں، تو اب جو کیا ہو رہا ہے جی، اب سال میں ان کو ہو رہا ہے او یہ تو پش کر رہا ہے، یہ تو ہٹ کر رہا ہے، یہ تو اونچی، اب آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز 1 سال میں بچہ بولتا نہیں ہے لیکن وہ ایکشن کر کے بتا رہا ہوتا ہے، لائک جو غصہ آپ اس کو شو کرتے ہیں وہ ریورس میں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور اینگر اس سے مینیج نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس میں ایموشنس کی بھرمار ہے اس ٹائم، بیکاز اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایموشن کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے۔ اب اگر ماں باپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی بچے کی کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی ایموشنل نیڈس کیا ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچہ شور مچا رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، آپ اس کو سنپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، شور مت مچاؤ، چپ کرو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے ختیجہ، کیونکہ جب آپ نے جس بچے کو جس لاڈ پیار کے میجر سے پالا ہے، آپ نے آگے چل کر کے بھی یہی دیکھنا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی ہارم نہ ہو۔ وہ 1.5 سال کا بچہ ہے، اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے، ٹینٹرم شو کر رہا ہے، ناجائز آپ سے کوئی فرمائش کر رہا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس ضرورت کے تحت کر رہا ہے، اور اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو اس میں سینسوریل پلیجر ہے۔ اب میں سینسوریل پلیجر پہ آتی ہوں کہ بچے کو جو چیزیں خوش کرتی ہیں وہ اس پہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے شروع میں بچے کو چاکلیٹ کی عادت ڈالی،
تھوڑی تھوڑی چاکلیٹ ٹیسٹ کرا دی. اب سال میں آپ کو لگ رہا ہے اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, لیکن بچہ کیا کرے؟ بچے کو تو نہیں سمجھ کہ میرے دانت خراب ہو جائیں گے, اس کو عادت ڈلوائی, اس کو تو عادت ہے. اب وہ بچہ آپ سے شاؤٹ بھی کرے گا, ناراض بھی ہوگا, کونے میں بھی جا کے بیٹھ جائے گا, اور پھر آپ کہیں گے یہ میری سنتا نہیں ہے. تو پلیز وہ آپ کی سنتا ہے, آپ اس کی نہیں سن رہے, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ایک چیز آپ نے بنا دی ہے, بن گئی ہے ریکوائرمنٹ. اب اس ریکوائرمنٹ کو بریک کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو کیسے اویئرنیس دینی ہے کہ آپ تھوڑا بہت اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو شروع میں ہی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوانٹٹی کیا رکھنی ہے کسی بھی چیز, اور کیا وہ دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی. اور اسی طرح ٹوائز کی بات کر لیتے ہیں ختیجہ. آپ یہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر طرف سے گفٹس آ رہے ہوتے ہیں. میں اس چیز کی بہت میں بڑا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ کو. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے تو سب خوشی سے گفٹس لا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو, اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے کپڑے آتے ہیں یا کھلونے آتے ہیں, تو جو ماں کے لیے چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بچے کے لیے کھلونے آ رہے ہیں, بچے کو اوور ویلم نہیں کرنا آپ نے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے شروع سے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوائز آ گئے ہیں, اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بچے کی عمر کے حساب سے آپ نے اس کو کھلونا کون سا دینا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سال تک کے کھلونے آ گئے ہیں گھر میں, اور بچہ آپ کا ایک دن کا ہے, اور کیا کھلونا دینا ہے وہ ایج کے حساب سے, اور آپ کا بچہ ایک دن کا ہے. اب آپ کا بچہ ایک دن کا ہے, کھلونے آپ نے اس کے روم میں سارے بھر دیے, ٹھیک ہے, اور وہ کھلونے خامخواہ خراب ہو رہے ہیں, ڈسٹ پڑ رہی ہے, اور جب بچے کا اس کو یوز کرنے کا ٹائم آیا ہے, بچہ ان کو دیکھ دیکھ کے آلریڈی ٹائرڈ ہے, اس کو اس کی اہمیت نہیں پتہ, اس کو نیا نہیں نظر آ رہا ہے, اس کو اس کی اہمیت نہیں پتہ, اس کو نہیں پتہ کہ یہ یوز کیسے ہوگا. اس کی بیسٹ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, ہائڈ دا ٹوئے. یہ ایک ٹیکنیک ہے. آپ کے گھر میں چاہے 2 سال تک کے کھلونے اکٹھے آ جائیں, آپ کا بچہ اگر 2 مہینے کا ہے تو آپ 2 مہینے والے کھلونے سامنے رکھیں, باقی آپ اسٹور کر دیں. اوکے, ٹھیک ہے. آپ جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہو, آپ کو پتہ ہے بچہ آپ کا بال کے ساتھ کب کھیلے گا, آپ کو پتہ ہے بچے کو لرننگ ٹوائز کی سمجھ کب آئے گی, اوکے, آپ اس ایج میں پرووائڈ کریں گے. پھر اسی طرح سے گیمز ہیں, ڈفرینٹ گیمز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی فائن موٹر سکلز, آپ کو پتہ ہے نا چھوٹے مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں بچے کے, تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بچہ گرپ کس لیول پہ کر پا رہا ہے, تب تک ہم ان کو وہ والا کھلونا نہ دیں. اوکے, ٹھیک ہے, ایسے کھلونے دیں, چھوٹے کھلونے دیں جو ہولڈ کر سکے لیکن سوالو نہ کر سکے, منہ میں نہ ڈال سکے. اسی طرح سے جب ہم باقی ٹوائز کی بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں, جیسے میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے کہ جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے نا چھوٹے سائز کے ٹوائز رکھ دیتے ہیں. یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ پلیز اس کو اوائڈ کیا کریں, کیونکہ وہ اگر منہ میں ڈالے گا تو وہ چوک ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. چھوٹی ایج میں آپ تھوڑا سا بڑا کھلونا دیں تاکہ بچہ منہ میں نہ ڈال سکے. اور جتنے ٹیکنیکل کھلونے اور جو پیرنٹس کھلونا خرید نہیں سکتے ہیں وہ کیا کریں گے, کیونکہ کھلونے تو ہر بچے کو چاہیے نا, وہ اسٹیمولیشن جو کھلونے سے بچے کو ملتی ہے وہ ہر بچے کا حق ہے, تو وہ پیرنٹس کیا کریں گے؟ دیکھیں ختیجہ, وہی بات آ گئی کہ اگر کچھ پیرنٹس ڈپرائیو ہیں, وہ نہیں خرید سکتے, تو الٹیمیٹلی ان کے بچے ڈپرائیو ہو جاتے ہیں اس چیز سے, تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ, جہاں پہ بہت مہنگے کھلونے مارکیٹ میں دستیاب ہیں, بہت سستے بھی دستیاب ہیں, آپ یقین کیجیے. اور گھر میں بھی تو بنا سکتے ہیں نا, ہمارا تو ہاں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اگر میں بیک ان ٹائمز جاؤں, اپنی نانی دادی کی بات کروں, تو مٹی کے کھلونے بنا لیتے تھے. بالکل, اور اتنے وہ مزیدار ہوتے تھے کہ مجھے ابھی تک اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ مٹی کے گلاس تک ان کو بنانے آتے تھے. ان کے پاس ٹیکنیک تھی, اور وہ میری دادی نے میرے لیے خود جو ہے وہ مٹی کے کھلونے بنائے. ہارس بنا دیا آپ کو, ایک گھوڑا بنا دیا, ایک جو ہے وہ آپ کو ہانڈی چھوٹی سی بنا دی, ایک گلاس بنا دیا, اور میں اس کو سب سے زیادہ چیرش کرتی تھی. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ مجھے مارکیٹ کے کھلونے اتنے اچھے نہیں لگتے تھے جتنے مجھے میری فیلنگس جو کنیکٹڈ ہیں میری دادی کے کھلونوں کے ساتھ. میرے پاس ابھی بھی میری بیٹی کے پاس ان میں سے 2-3 ٹوائز ہیں. تو یہ تو بانڈنگ والی بات آ گئی ختیجہ, یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو کھلونا آپ بچے کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں, اس میں جو بچے کے ایموشنز انویسٹ ہو رہے ہیں,
جو آپ کی فیلنگز انویسٹ ہو رہی ہیں وہ بچہ محسوس کر رہا ہے، ان احساسات کو بچہ محسوس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری مما نے یہ میرے لیے بنایا ہے، میری دادی نے بنایا، میری دادی نے بنایا، میری نانی نے بنایا، میرے بابا نے میرے ساتھ مل کے بنایا. تو اس کا تو فیل ہی کچھ ہو رہا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. وہ ماں باپ جو کھلونے نہیں لے سکتے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس فیل نہ کریں. اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت زبردست صلاحیت دی ہے کہ آپ ماں باپ ہیں، اور جو ماں باپ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر طرح سے مدد کرتا ہے. آپ نے صرف ایک سوچ رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہترین طریقے سے پرورش کرنی ہے، اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ وہ ہر چیز کر پاتے ہیں جو بہت اہم پوائنٹ آپ یہاں ریز کر رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ وہ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے بچے کا، یہ اس کے بلونگنگس کے ساتھ، مطلب اس ایج میں بچے کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنے پیسوں میں آیا ہے، یہ مہنگا ہے، سستا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس کی ماما نے تیار کیا ہے، دادی نے کیا ہے، یا اس کے سامنے وہ تیار ہوا ہے، وہ خود اس میں انوالو رہا ہے. اس کی اپنی ایک جو بچے کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے، اس میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے. تھوڑا سا جو بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں کہ ہم بچے کو زبردستی وہ ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے، اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے، فورس سے کہتے ہیں کہ بچے کی ہم صحیح تربیت کر رہے، اور اس کو فورس سے ہی ہم اس کو سنب کر کے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہم یعنی ڈیزائربل بیہیویئر اس کے اندر لانا چاہتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ناممکن ہے. تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ماں باپ ایسا کرے کہ بچہ پازیٹیولی ڈسپلن بھی ہو جائے، اور ظاہر ہے وہ جو بیہیورل ایشوز ارلی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں اس کا ایک لانگ ٹرم اس بچے کی شخصیت پہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو کیسے ماں باپ اس کو ایک پازیٹیولی اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل خدیجہ، بیہیورل ایشو تو بہت بڑا چیلنج ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں مارے بغیر اور ڈانٹے بغیر. اور اس کی ٹیکنیکس موجود ہیں جس میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی. اوکے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ماں باپ کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اور مارنے سے مراد میری ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ ان کو تھپڑ لگا دیں. بچے کو آنکھیں دکھانا، بچے کو ایسے کر کے ہاتھ کرنا، یہ بھی مارنے کے برابر ہے، کیونکہ آپ نے اس کی ایموشنز کو مار لیا ہے، بیکاز بچے نے فیل کر لیا ہے کہ آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے بچے کو ایسا نہیں کرنا، آپ کی بچے کے ساتھ بانڈنگ اور کنیکشن ڈیولپ کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ کنیکشن آپ کا ڈیولپ پازیٹیو ہو جائے گا تو آپ کو بچے کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا. سب سے پہلے اس میں آپ کو میں سیٹ روٹینز کے حوالے سے بتاؤں گی. اس میں روٹین کا ایلیمنٹ آتا ہے سب سے پہلے. جو بیہیورل ایشوز ہیں وہ آپ کے جنم ہی تب لیتے ہیں جب آپ کے بچے کے ساتھ آپ کی سیٹ روٹینز نہیں ہوتی اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، آج کے دن میں آپ بچے سے کچھ اور ریکوائر کر رہے ہیں، کل آپ کو خود ہی نہیں پتہ اور آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پیدائش سے ہی ایک سیٹ روٹین پہ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اکثر ماؤں کو میں نے سنا ہے 2 سال کی عمر میں جب بچے کے تھوڑے تھوڑے دانت آنے شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ برش نہیں کرتا. اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن میں کیوں ایڈ کر رہی ہوں، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو عادت نہیں ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، عادت نہیں ہے. اور جب بچہ خود سے شعور آ جاتا ہے بچے میں، یا تھوڑا سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بچے تو اینڈ آف دا ڈے بچے ہیں، آپ ان کو بڑوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیہیویئر کے حساب سے اچھا رہے اور اچھے طریقے سے نشو نما پائے، تو آپ روٹینز بنائیں گھر میں. مثال کے طور پہ آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے کہ صبح کے وقت ہم نے بچے کو کتنے بجے اٹھانا ہے. آپ نے فیملیز میں، خاندانوں میں یہ نوٹس کیا ہوگا کہ اس کو مت اٹھانا، وہ چھوٹا ہے ابھی بہت، اتنے بجے نہیں اٹھانا، سردی بہت ہے سویا رہنے دو، گرمی بہت ہے سویا رہنے دو، گرمی بہت ہے اندر رکھو،
سردی بہت ہے اندر رکھو. فزیکل ڈیولپمنٹ کے حساب سے تو میں اس چیز پہ ایگری کرتی ہوں, لیکن ایکسپیریمنٹ نہ کرانا موسموں کا یہ بچے کی ذات کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا. تو آئی سجیسٹ کہ آپ بچے کی روٹین بنائیں. جب بچے کو پتہ ہوگا کہ صبح میں نے ایک سیٹ روٹین پہ اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے سب سے پہلے ماں باپ سے ملنا ہے, سلام کرنا ہے, فیملی ممبر سے ملنا ہے, پھر میں نے جانا ہے فیس واش کرنا ہے, ہینڈ واش کرنا ہے یا شاور لینا ہے, واٹس ایور, وہ تو آپ کی روٹین ہے نا گھر کی, آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. ٹیتھ برش کرنا ہے. اور اگر بچہ چھوٹا ہے, مثال کے طور پہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اب 6 مہینے کے بچے کا ابھی ماں باپ ہماری اس پوڈ کاسٹ پہ کوشچن کر دیں گے کہ اب 6 مہینے کے بچے کی ہم روٹین کیسے بنائیں. دیکھیے بچے کو آپ منتھس کے حساب سے نہ لیں, اپنے دماغ سے ایک لمحے کے لیے یہ چیز نکال دیں کہ یہ بچہ ہے, اس کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کریں. فار ایگزامپل 6 منتھس کا بیبی ہے, آپ ایسی ویڈیوز آپ کو بھری پڑی ملیں گی کہ آپ اس بچے کو, ایک ماں ہے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, بھلے اس نے پیمپر اس کا 4 بجے چینج کیا ہو رات کو, وہ 6 بجے جب اٹھی ہے, 7 بجے اٹھی ہے, بچہ چھوٹا بچہ ہر 3 4 5 گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ سویا رہتا ہے. اور اس میں ایک فیل ہوتا ہے, جب ماں اٹھتی ہے نا تو اس میں ایک فیل ہوتا ہے کہ ماں ہٹ گئی ہے, تو وہ بچہ ایٹ ٹائمس اٹھ جاتا ہے. آپ وہ بچہ آپ کا اس ایج میں جب بھی اٹھے آپ اس کو پک اپ کریں, چاہے وہ 8 بجے اٹھا ہے, 9 بجے اٹھا ہے, 10 بجے اٹھا ہے, آپ اس کو اٹھا کے واش روم لے کے جائیں. لیکن اس طرح تو پھر روٹین نہیں نہ بنا, اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر 6 بجے 7 بجے میں وہی بتانے جا رہی ہوں, میں اس کو آگے الیبریٹ کروں گی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں. دیکھیے جب 6 مہینے کے بچے کی بات ہو رہی ہے تو 6 مہینے کا بچہ کیونکہ رات کو بہت دفعہ اٹھتا ہے فیڈ کے لیے, نیپی چینج کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے 4 مہینے 5 مہینے اور پھر 6 مہینے پہ آ کے وہ بچہ ایک لانگ سلیپ پہ آ جاتا ہے, 7 آورس ڈیوریشن تھوڑا بڑھ جاتا ہے, ڈیوریشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس پرٹیکولر ڈیوریشن کی بات کر رہی ہوں کہ جب تک ڈیوریشن نہیں بڑھتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ رات میں جاگ رہا ہے, تو آپ آہستہ آہستہ ایک تو اس کا ٹائم بڑھائیں گے رات کو سونے کا, اور صبح کے ٹائم آپ نے اس بچے کو یہ آبزرو کرنا ہے کہ فار ایگزامپل وہ 10 بجے اٹھ رہا ہے, تو آہستہ آہستہ آپ اس کو 9 پہ لے کے آئیں گی, پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو 8 پہ لے کے آئیں گی. فار ایگزامپل آپ 8 بجے اٹھتی ہیں, دن میں بھلے وہ نیپ لے لے, وہ مسئلہ نہیں ہے. پھر جب بچہ آپ کا جب اٹھے گا تو آپ نے بچے کو اٹھا کر کے واش روم لے کے جانا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچہ 6 مہینے کا ہے یا 4 مہینے کا ہے, ٹھیک ہے, ٹریننگ ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ بچے کو واش روم لے کے گئی ہیں اور آپ نے بچے کا پیمپر چینج کیا ہے اور آپ نے انگیج رہی ہیں کنورسیشن میں. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بچے کے ساتھ بات نہیں کرتے نا, سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے, تبھی تو بچہ لیٹ بولنا شروع کرتا ہے. تو بچے کے ساتھ بات کریں کہ میں دیکھو میں تمہارا پیمپر بدل رہی ہوں, آپ نے جو ہے وہ پشی پوٹی وٹ ایور آسان لفظوں میں آپ نے کیا ہے, اب ہم اس کو واش کریں گے, اب ہم اس کو دھوئیں گے, آپ کی لیگس کو واش کریں گے, اور میرے بیٹے بیٹی کا فیس واش کریں گے, پھر اس کے بعد ٹیتھ برش وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, پوز ان فرنٹ آف, رول پلئنگ, یو سی, ٹھیک ہے. اب وہ رول پلے ہو رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے اور وہ روز یہ دیکھ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب بچہ روز یہ صبح کا عمل دیکھ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سال میں جا کے بچہ کسی چیز سے ریلکٹنٹ ہوگا؟ نہیں, پھر وہ اس کی عادت کا حصہ بنتا ہے نا, نیچر کا حصہ بنتا ہے. اور پھر آپ ہیپیلی اس کی ایک روٹین صبح کی سیٹ ہو گئی. پھر آپ نے میل, اب ہم میل ٹینٹرمس پہ, اب یہ ٹینٹرمس بیچ میں آ رہے ہیں, مجھے بات کرنی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا فسی ایٹرز ہیں. فسی ایٹرز کیوں بنتے ہیں؟ فسی ایٹرز تب بنتے ہیں, میڈیکل ریزنس کی میں بات نہیں کر رہی پلیز, یہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ جن بچوں کو الرجیز نہیں ہیں اور کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا. یہ ٹوٹلی ٹینٹرم ہے, کیونکہ آپ نے اس کو شروع میں ہو سکتا ہے فرائز کی عادت ڈالی ہو سکتا ہے چپس کھلائے ہوں, ہو سکتا ہے اس کی من پسند چاکلیٹس دی ہوں. اب بچے کی یہ حالت ہے کہ وہ سبزیاں نہیں کھانا چاہتا. ہاں, وہ ٹیسٹ برڈز آپ نے اس طرح سے ٹیسٹ برڈز نہیں ڈیولپ کیے. اب ٹیسٹ برڈ ڈیولپ کرنے کی ایک ٹیکنیک بتاؤں گی میں. جتنے بھی سیزنس ہوں, جو فروٹ سیزنل آتا ہے ہمیشہ بچے کو پنچ سے ٹیسٹ کرائیں, فروٹ اور ویجیٹیبلز, اور گھر پہ جو کھانا آپ بنائیں وہ بچے کو ضرور ٹیسٹ کرائیں. یہ مت سوچیں کہ اس کی یہ ایج ہوگی تو میں کراؤں گی. جب بچے نے سالڈ سٹارٹ کر دیے ہیں نا ختیجہ, 6 مہینے کے بعد سے, 6 مہینے کے بعد سے جب بچہ سالڈ سٹارٹ کر دیتا ہے
تو آئی ایم ناٹ انسسٹنگ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کرائیں, اور وہ جو ٹیسٹ بٹ اس کا ڈیولپ ہوگا وہ سب فوڈس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ ہو جائے گا. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور پھر آپ کے بچے کو ہیلدی ایٹنگ ڈیولپ ہوگی کیونکہ وہ آپ کے گھر کا کھانا کھا رہا ہے. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پلیز بچے کے لیے کوشش کریں کہ سیپریٹ ہانڈی نہ بنائیں. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن پھر اپنے جو ہمارے اپنے کھانے تھوڑا اس میں سیکریفائس کریں نا ختیجہ, تیل پلیز. مرچیں وہ کم کرنا تو چاہیے وہ نا. آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی تو اچھا ہے نمک نا. تیل مرچیں ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں میں ہے. وہی پیرنٹس کو ہمیشہ جب بھی میں پیرنٹل ورک شاپ کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو بچہ تو بعد میں آتا ہے, پہلے آپ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. دیکھیں نا, آپ اپنے ساتھ کہاں انصاف کر رہے ہیں, تیل والے کھانے کھا رہے ہیں, مرچیں کھا رہے ہیں اتنی تیز. تو جب بچہ اور پھر بچے کو بھی آپ اسی کی عادت ڈال رہے لگائیں گے. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ اپنے بچے کو وہی کھانا کھلائیں گے جو آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ کا بچہ ٹینٹرم شو نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے میری اماں بھی یہی کھا رہی ہے, میرے ابو بھی یہی کھا رہے ہیں, اور میں بھی یہی کھا رہا ہوں. جس دن آپ نے بچے کے لیے الگ سے کھانا بنانا شروع کر دیا اور بچے کو چوائسیز دے دیں, زیادہ ساری چوائسیز دے پھر دیں, تو اس کے نخرے شروع تو پھر ہو گئے. نخرے ٹینٹرمز شروع, اور ماں کے لیے ایک بہت بڑا, ماں باپ کے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ ٹو پرووائڈ ود دیٹ فوڈ ایوری ڈے. آئی نو اس میں آپ کے پاس بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے, لیکن میں چونکہ ٹائم بھی مجھے مینیج کرنا ہے تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مثلاً اسکول جب بچے جاتے ہیں, اس مطلب 4 سال یا 5 سال میں اسکول جب جاتے ہیں, اس سے پہلے کافی سارا کام پیرنٹس کو گھر میں کرنا پڑتا ہے. اس کو اسکول ریڈینس کہتے ہیں. تو بچے کو آپ نے اسکول کے لیے ریڈی کرنا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے, اگر آپ جلدی جلدی بتائیں کہ اس اسکول ریڈینس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے, اور وہ ماں باپ کیسے انشور کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ضروری ہے نا گھر سے اسکول. بچہ جا کے اسکول میں واویلا مچا کے شور مچا کے رو کے واپس تو بچے کو نہیں آنا چاہیے. اس کی وہ تیاری ہونی چاہیے کہ جا کے وہ کلاس روم میں بیٹھے اور وہاں پر وہ انجوائے کرے. تو وہ اس تیاری میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے ختیجہ, جیسے کہ میں پوائنٹس میں اب آپ کو بتاؤں گی. جی دیکھیے بہت سمپل سا اس کا ایک طریقہ ہے, اگر ماں باپ سمجھ لیں اس کو. سب سے پہلے میں نے روٹینس کی بات کی ہے, ابھی میں اسی سے کنیکٹ کروں گی. روٹینس کی بات کی ہے. اگر آپ ایک بچے کو ایک روٹین پہ لے آتے ہیں کہ وہ اپنا وقت پہ کھانا کھاتا ہے, وقت پہ اٹھتا ہے, وقت پہ سوتا ہے, وقت پہ اٹھتا ہے, وقت پہ کھیلتا ہے, تو آپ کے لیے اس کو اسکول بھیجنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ بچے کو آلریڈی یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا ایک سیٹ روٹین ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اسکول ریڈینس کے لیے سب سے زیادہ جو ماں باپ کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم بھیجتے ہیں اسکول تو وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کا کیسی ہے, پھر اس کے بعد ہیلتھ ہائیجین کی وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے, کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہے. تو ان سارے کنسرنس کی وجہ سے ماں باپ پہ بھی ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ کون سا اسکول چوز کرنا چاہیے, کون سے ادارے میں بھیجنا چاہیے. اور وہ ادارے میں بھیجنے کے بعد ماں باپ کو خود پہلے اس ٹرانزیشن پیریڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیپریشن انزائٹی, یعنی کہ الگ ہونے کی بچے سے جو انزائٹی ہے وہ ماں باپ نے پہلے خود اپنی کنٹرول کرنی ہے. کیونکہ جب وہ کنٹرول کر لیں گے کہ ہاں جی ہمارا بچہ ہم سے الگ ہو رہا ہے اور کچھ سیکھنے جا رہا ہے, تو ماں باپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, اور وہ بچہ بھی یہ بات سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی کہ انیشلی میں جتنے مرضی, یہ بھی ٹینٹرمس ہیں. لیکن تب تک بچے کو کیا سیکھنا چاہیے, اس کی جو لرننگ اپرچونیٹیز ہے گھر میں اسی پہ کیونکہ وہ سارا کچھ تو گھر سے شروع ہوتا ہے نا, بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے. تو کون سی لرننگ اپرچونیٹیز ایسے انشور کرے کہ بچہ اسموتھلی اسکول چلا جائے اور وہاں وہ لرننگ کنٹینیو کر سکے؟ بالکل ختیجہ, میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ وائی آئی ایم ٹیلنگ یو دس تھنگ فرسٹ, کہ ہوتا کیا ہے کہ اسموتھ ٹرانزیشنز پھر کیسے پاسبل ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیلنجز پیرنٹ نے فیس کیے اور پیرنٹس نے ایک اسکول اپنے بچے کے لیے دیکھ لیا. اب پیرنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی دن بچہ جا کے اسکول میں نہیں بیٹھ جائے گا اگر آپ نے اسے پیچھے سے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے اسے وہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا ہوگا. آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج آئے گا. مثلاً اس ماحول میں کیا چیزیں شامل؟ اس ماحول میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے روٹین بنا لی بچے کی, اس کے بعد آپ نے بچے کو سیکھنے کا کیا ماحول پرووائڈ کیا ہے. سیکھنے کے ماحول میں یہ آ جاتا ہے کہ پلیز گیجٹس سے آپ
کا سکھانا مقصد نہیں ہے گیجٹ کہ سے بچے آپ کا کو کیا مراد ہے؟ دیکھیں سارا دن بچے جو ہے نا موبائل پکڑا دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں, ٹیبس پکڑا دی جاتی ہیں ان کے ہاتھ میں, یوٹیوب لگا دیا جاتا ہے. اب ایک ویڈیو بعض پیرنٹس نے لسٹ بنائی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کی کہ بچہ یہ دیکھ لے, یہ دیکھ لے, یہ دیکھ لے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے میں اسپیچ ڈیلے آتا ہے. خیر اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے, لیکن آج میں جو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انوائرمنٹ پریپیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ انشور کریں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, پازیٹیو انوائرمنٹ ہو, انکریجنگ انوائرمنٹ ہو, تبھی تو بچہ سیکھ پائے گا. اس کے بعد یہ کہ یقینی بنائیں کہ بچے کے ساتھ گفتگو کریں. جب آپ بچے کے ساتھ بات چیت کریں گے, گفتگو کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بیسک چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فروٹس کا نالج دے رہے ہیں, اینیملس کا نالج دے رہے ہیں, ٹیچرس کا نالج دے رہے ہیں, ورڈ کا نالج دے رہے ہیں. بچے کو کاؤنسلنگ کے تھرو اس کا مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسکول بھی جانا ہے, وہاں پہ ایک اچھی سی ٹیچر بھی ہوگی, ہم یہ سب کچھ وہاں پڑھیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک لرننگ کارنر گھر میں بنا لیں, چھوٹا سا ایک لرننگ کارنر بنا لیں, اور انشور کریں کہ اس میں کتابیں ہوں. بچہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ بچے کے فیسیلیٹیٹر ہیں اور آپ بچے کو ہیلپ کریں گے وہ کتابیں ریڈ کرنے میں. بچے کے ساتھ ریڈ ٹائم ڈیفائن کریں کہ دن کے کس وقت میں آپ بچے کے ساتھ کتابیں پڑھیں گے. ریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. جب بچہ کتابوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول جائے گا تو وہاں بھی اس کو کتابیں ملیں گی. ایگزیکٹلی. اور یہ ریڈنگ ٹو چلڈرن بچے کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہے. اس سے پہلے جو میرا اپنا پرسنل بھی تجربہ ہے 2 بچوں کے ساتھ, کہ جو ٹوائز آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ ایجوکیشنل ٹوائز ہو, ٹھیک ہے نا. کتاب بھی بچے کے لیے ایک ٹوائے ہے, اور وہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں خوبصورت السٹریشنز ہو, اس میں ٹیکسٹ کم ہو, اور پھر جب آپ بچے کے ساتھ, میرا تو بڑا پیارا تجربہ ابھی تک میرے بچوں کو یاد ہے, وہ جو بیڈ ٹائم سٹوریز ہم ان کو سناتے تھے, ظاہر ہے وہ تب پڑھ تو نہیں سکتے تھے لیکن ہم اونچی آواز میں ان کو سٹوریز سناتے تھے, انگلش میں, اردو میں, اپنی زبان میں, بروشسکی میں, تو وہ ابھی تک ان کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہر پیرنٹ کر سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں بھی ہے وہ اپنی زبان میں بچے کو کہانیاں قصے سنا سکتے ہیں. یہ ایک بہترین اسٹیمولیشن ہے, اور کتابوں سے ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی بچے کو کتاب دکھائیں, اس کو ایون ٹچ کرائیں. جب وہ 1 مہینہ 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ٹچ کرائیں, وہ فیل کرے کتاب کے صفحے کو. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت اہمیت کے حامل چیزیں ہیں. اور پھر جو آپ نے لرننگ کارنر کی بات کی, اس میں بھی کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ایک ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے دیکھیے نا. بیہیویئر سوری حتیجہ, میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ آپ نے بیہیویئر مینجمنٹ کی بات کی. آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ تو انٹر لنکڈ ہے نا, ہم کسی بھی ٹاپک کو آئسولیٹڈ کر کے ڈسکس کر نہیں سکتے. اب بیہیویئر میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بچے کا ایک سیٹ بیہیویئر ہے کہ میں نے پڑھنا ہے, کتابیں پڑھنی ہے, میرے گھر میں ایک جگہ ہے, چاہے وہ ٹارٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ میرا کارنر ہے, وہ میرا می ٹائم ہے. اور پھر وہ کھلونا جو جس سے وہ کھیل رہا ہے یا کتاب لے کے وہ شروع میں تو ظاہر ہے اس سے کھیلتا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میں نے سنبھال کے اس کو رکھنا کہاں ہے. وہ اس طرح سے آپ بچے کا بیہیویئر مینیج کرتے ہیں. اگر آپ ڈھیر سارے کھلونے دیں گے اور بچہ ان سے کھیل رہا ہے, پھینک رہا ہے, اور بعد میں آپ ان کو سنبھال نہیں رہے ہیں, توڑ دیتا ہے, تو انفارچونیٹلی وہیں سے پھر بچے کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ بس یہ اسی طرح سے کل بھی پڑھے تھے, آج بھی اسی طرح پڑھے ہیں, میں نے کوئی ان کو نہیں سنبھالنا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ماں باپ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے جو آپ نے ان کو کھیلنے کے لیے چیزیں دی ہے, کھیلنے کے بعد پھر آپ نے ان کو سنبھال کے ایک جگہ رکھنا ہے, اور اس میں آپ نے بچے کو انکریج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ اپریسیشن والا ایلیمنٹ بہت اہم ہے. اگر بچہ کھلونا اٹھا کے وہاں رکھتا ہے, آپ اس کو پیار سے شاباش دیتے ہیں اور اس کو ویل ڈن کہتے ہیں. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ اس طرح کا جو اپریسیشن ہے اس سے کتنا بچے کا جو بیہیویئر ہے, بچے کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کتنا پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ماں باپ
کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو لرننگ انوائرمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تو ہم لو کاسٹ نو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم منیمم بجٹ میں بچے کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے لوگوں کے گھروں میں اکثر ریت ہوتی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو سامنے کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو ریت لائی جا سکتی ہے. ریت سے بچے اتنا کچھ سیکھتے ہیں, اس پہ رائٹنگس کرتے ہیں, چیزیں سیکھتے ہیں. بالکل. پھر اسی طرح آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, بچے کو کلرز دے دیں, چیزیں دے دیں, بچہ اپنا جو ہے وہ اس کو اپنے برین کو اسٹیمولیٹ کرے اور فائن موٹر اسکلس ڈیولپ ہوں گی. اور پھر جب بچہ ایک کام کر لے, چاہے اس نے جیسا بھی کیا ہو, آپ اپریشیٹ کریں, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے. اور یہی سب کچھ تو اس کے اسکول میں بھی ہونا ہے, تو ہی از ریڈی فار دا اسکول. بالکل, ود فیو چیلنجز. ایبسلیوٹلی. تو یہ تو خیر یہ اتنا اس پہ لمبا ڈسکشن ہو سکتا ہے نا, اس کو اس لیکن ہم نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. تو آج کے ڈسکشن میں جو اہم ٹاپکس ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں, امید ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان ایریاز پہ مزید وہ خود بھی اپنا ریسرچ کریں گے اور وہ خود بھی اس میں بہتر سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اس سے فائدہ دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی پروگرامز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی. اور آپ کا جو تجربہ ہے اور ماشاءاللہ جو آپ اتنا اچھا کام کر رہی, اتنے بچوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں, تو آپ کے تجربے سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. Pleasure is all Thank mine. you. Thank you, Khatija. Thank you so much. Thank you.